محبت والو، عشق والو، الفت والو، شہر جبوکا والو، محبت کی باتیں کر رہا ہوں۔ آخری حدیث پاک بیان کر کے ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت خاصا ہو چکا ہے۔ عشق کی بات ہے، آقا علیہ السلام کے صحابہ کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ ان کا عقیدہ آقا کے ساتھ کیسا تھا۔ آقا بیمار ہو جاتے ہیں، بستر علالت میں ہیں، 3 دن ہو جاتے ہیں۔ آقا نے جب دیکھا کہ میں بیمار ہوں، جتنے دن میری علالت کے ہیں میرے غلاموں کو، میرے جانثار صحابہ کو نماز کون پڑھائے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے نگاہ نبوت صحابہ کرام پہ دوڑائی۔ آقا کی نگاہ نبوت صدیق اکبر کے چہرے پہ ٹک گئی۔ فرمایا صدیق، میرے غلاموں کو، میرے دیوانوں کو، میرے یاروں کو جتنے دن میری علالت میں ہیں نمازیں تو نے پڑھانی ہیں۔ ابو بکر صدیق نے مصلی امامت کا فرائضہ جو تھا وہ سنبھال لیا۔ 3 دن سے مسلسل جماعت کرا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے 3 دن کے بعد جسم میں افاقہ محسوس کیا اور دیکھنا چاہا کہ میں اپنے غلاموں کا اجتماع تو دیکھوں، اپنے یاروں کا اجتماع تو دیکھوں، اپنے دیوانوں کا عاشقوں کا، کہ میرے منتخب کیے ہوئے امام کے پیچھے کون کون نمازیں پڑھ رہا ہے۔ مگر صحابہ کرام وہ بھی مارے مارے پھر رہے تھے، تڑپ رہے تھے، عاشقوں کی طرح، دیوانوں کی طرح وہ مچلے مچلے پھر رہے تھے۔ کیوں کہ 3 دن ہو چکے، یار کا مخڑا دیتے ہوئے، آقا کا چہرہ دیتے ہوئے وہ مارے مارے پھر رہے تھے۔ مگر جماعت ہو رہی ہے، نماز کے اندر بھی عشق ہے تو عشق مصطفیٰ کے ساتھ مستغرق ہو کر نمازوں کے اندر کھڑے ہیں۔ آقا نے فَكَشَفَ سِتْرَةَ حُجْرَةَ عائشة صدیقہ، عائشة صدیقہ کے حجرے کا جو پردہ سرکنے کی آواز صحابہ کرام کے کانوں میں پڑ گئی۔ آقا علیہ السلام کے دیوانوں، صحابہ کے کانوں میں جب پردہ سرکنے کی آواز پہنچی، عاشقوں کو نمازیں بھول گئی۔ عقل کہنے لگی صحابیوں، وہ خیال چلا گیا در مصطفیٰ کی طرف، آقا کی ذات کی طرف، نماز خدا کی پڑھ رہے ہو۔ حاضرین محترم، یہ عشق ہے صحابہ کا۔ صحابہ کی محبت آقا کے ساتھ اس طرح کی تھی کہ نمازوں کے اندر بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا رشتہ، آقا علیہ السلام کی غلامی کا رشتہ نمازوں میں بھی جوڑا ہوا ہے۔ اوشاق کہتے ہیں کہ جب پردہ سرکنے کی آواز آئی، صحابہ اکرام کے کانوں میں آواز پڑی تو بعد حدیثوں میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے چہرے کی نورانیت سے مسجد چمک اٹھی اور صحابہ اکرام نے وہ چمک دیکھی۔ اے عاشقوں، اگر کانوں میں پردہ سرکنے کی آواز آئی تو سمجھ جاؤ عاشقوں کے کان پہ تاب تھے۔ اگر آقا کا چہرہ کی نورانیت دیکھی تو صحابہ اکرام کی آنکھیں آقا کا دیدار کرنے کے لیے بےتاب تھیں۔ اس مقام پر عقل کا مفتی بول اٹھا، کہنے لگا صحابیوں، اور تمہاری نمازیں ٹوٹ جائیں گی۔ اور خیال چلا گیا آقا علیہ السلام کی طرف، نمازیں ٹوٹ جائیں گی۔ عشق نے مجبور کر دیا۔ عشق کا رومی بول اٹھا، کہنے لگا صحابیوں، نمازیں جو قضا ہو پھر ادا ہو،
نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ صحابہ کرام آقا صلاۃ والسلام کے عشق میں 3 دن ہو چکے، مارے پھر رہے تھے دیوانوں کی طرح۔ جب نماز کی حالت میں آقا کا خیال آ گیا کہ آقا کی ذات کے سوا یہ کھڑکی کوئی نہیں کھولتا، عشق نے مجبور کیا، صحابیوں 3 دن ہو چکے ہیں، آقا کا دیدار کر لو، دیدار کر لو، شاید پھر زندگی میں دوبارہ آقا کا دیدار نصیب نہ ہو۔ عقل کہنے لگی صحابیوں چہرے قبلہ کی طرف ہے، قبلہ کی طرف چہرے پھر جائیں گے، قبلہ ادھر ہے، چہرہ مصطفیٰ ادھر ہے، اگر آقا کا چہرہ دیکھا قبلہ سے چہرے پھر جائیں گے، نمازیں ٹوٹ جائیں گی۔ عشق نے کہا صحابیوں تمہارا تعلق کیا ہے کعبہ سے؟ اے صحابیوں تمہارا تعلق کیا ہے کعبے سے؟ ارے کعبہ خدا کا خدا ہونا بھی اسی مصطفیٰ نے بتایا، ہم نے تسلیم کر لیا کہ خدا کی ذات ہے۔ ارے قرآن ہونا بھی ذات مصطفیٰ نے بتایا، ہم مان گئے۔ ارے کعبہ کہاں، رخ یار کہاں، کعبہ کہاں، ذات مصطفیٰ کہاں، کعبہ کہاں، مکرا سرکار کا کہاں، کعبہ کہاں، چہرہ مصطفیٰ کہاں؟ اے عاشقو چھوڑو قبلہ کو، ارے یہ تو ایک کعبہ ہے، اگر 1,00,000 کعبے ہوتے تو رخ یار پہ ہم وہ قربان کر دیتے۔ یہ ایک کعبہ ہے، اگر 1,00,000 کعبے ہوتے تو رخ یار پہ قربان کر دیتے۔ عاشقوں کو نمازیں بھول گئی، آقا کے دیدار میں مصروف ہو جاتے ہیں، چہرہ قبلہ کی صفت سے پھر جاتا ہے۔ اس مقام پر عشق کا امام بول اٹھا، کہنے لگا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو تم دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کیونکہ میرے آقا کعبے کے کعبہ ہے نا۔ اس مقام پر قلندر لاہوری بھی یاد آ گیا۔ قلندر لاہوری کہتا ہے اصل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نثارے کا ایک بہانہ بنی، دید نیاز سراپا دید تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ آقا کے دیوانوں آقا کا دیدار ہو رہا ہے، نمازیں خدا کی پڑھی جا رہی ہیں، دیدار نماز میں مصطفیٰ کا کیا جا رہا ہے۔ حدیث پاک کے لفظ ہے ہم صفوف فی الصلاۃ، نمازوں کے اندر کھڑے تھے، یہ لفظ نہیں صفوف الی الصلاۃ یا للصلاۃ، یہ الفاظات نہیں، بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ ہم صفوف فی الصلاۃ، نمازیں جاری تھیں، نماز کے اندر کھڑے تھے صحابہ کرام۔ جب صحابہ کرام نماز کے اندر کھڑے تھے، آقا کا دیدار کر رہے تھے، قلندر لاہوری کہنے لگا، ان عاشقوں کی ترجمانی یوں کی، عاشقوں کی ترجمانی کر کے کہا مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا ہوش تھی سجود کی، آقا تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں جھک گیا نماز میں۔ یہ عاشقوں کی نمازیں ہیں۔ اے ظالموں لے جاؤ ایسی نمازوں کو جہنم میں، جو آقا کے عشق سے نماز نہ ہو، جو اور کسی کے خیال سے نماز ہو۔ اور عاشقوں کی نماز مکمل ہی تب ہوتی ہے جب نماز میں آقا کا عشق ہوتا ہے، آقا کی محبت ہوتی ہے۔ اب یہ مقتدیوں کا حال ہے، اب امام کی بھی خبر لو کہ آقا علیہ السلام نے تبسم فرمایا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، آقا جب مسکرائے، آقا کی مسکراہٹ سے دانتوں کی نورانیت کی جھلک سے مسجد چمک اٹھی، اور آقا کی
نورانیت کی چمک صدیق اکبر کے چہرہ پر پڑ گئی اور صدیق اکبر کو مصلی بھول گیا، مصلی امامت کو چھوڑنا چاہا۔ میرے آقا نے اشارہ کر دیا، کہا کہ اے میرے صحابی، میرے غلاموں کو، میرے جانثار صحابہ کو نماز پڑھاتا رہے اور نماز کو جاری رکھ۔ اے دوستو، عاشقوں کی نمازیں زبان حال سے پکار کر کہتی تھی، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، کیا ہوش تھی سجود کی، آقا تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک گیا نماز میں۔ دوستو معذرت کرتا ہوں کیونکہ